بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب چہل حدیث، جس کے اندر انہوں نے 40 احادیث کو بیان کیا ہے، اس کتاب کے حوالے سے سلسلہ وار ہماری گفتگو جاری ہے۔ 6 حدیث آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان محمد بن یعقوب کی سند کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من اصبح و امسا و دنیا اکبر ہمہ، جس بندے نے صبح کی اور شام کی، اس دوران اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس دوران اس کی جو سب سے بڑا ہدف تھا، ہم و غم اس کا فقط دنیا تھی۔ ارشاد امام علیہ السلام ہو رہا ہے جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں میں غربت کو رکھ دے گا، فقیری آ جائے گی اس کی آنکھوں میں، وہ کبھی ثروت مند نہیں ہوگا، اس کو دنیا کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ وشتت امرہ، اور اس کے مسائل پھیل جائیں گے، بڑھ جائیں گے، اس کے مسائل، اس کے امور ختم ہونے کو نہیں آئیں گے۔ وَلَمْ يَنَلْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُسِمَ لَهُ، کیا اسے دنیا مل جائے گی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا سے بھی وہ فقط وہی پائے گا جو اس کا مقسوم ہوگا۔ جتنا وہ کوشش کر لے، جتنا وہ جد و جہد کر لے، جتنا وہ ہاتھ پیر مار لے، اس کو ملے گا وہی ما قسم لہ، جو اس کا مقسوم ہے، جو اس کا مقدر ہے۔ اس کے مقابلے میں ومن اصبح و امسا والآخرۃ اکبر ہمہ، اس کے مقابلے میں وہ بندہ کہ جس نے صبح کی اور شام کی، آخرت اس کی سوچ تھی، آخرت اس کی ہم و غم تھی، سب سے بڑا مسئلہ اس کا آخرت تھا، آخرت کے بارے میں سوچتا رہا۔ جعل اللہ الغنی فی قلبہ وجمع لہ امرہ، اللہ اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دے گا، وہ محتاج نہیں رہے گا کسی کا، اس سے محتاجی دور ہو جائے گی، فقر و فاقہ اسے دور ہو جائے گا، دلی طور پر وہ مطمئن ہو جائے گا۔ الغنی فی قلبہ، اپنے دل کے اعتبار سے وہ غنی ہوگا، اور اس کے امور کو اللہ کی ذات جمع کر دے گی، اس کے مسائل اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے گا۔ اس حوالے سے جو غلط توہم ہے کہ دنیا کمانا غلط ہے، دنیا بری ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کمانا برا ہے، تجارت کرنا برا ہے، زراعت کرنا برا ہے، حصول معاش برا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا کو انسان دین کے لیے استعمال کرے، یہی دین ہے۔ انسان رزق کماتا ہے، اس رزق کو حلال طریقے سے کمائے اور حلال کاموں پر خرچ کرے، یہی دین ہے۔ وگرنہ ائمہ علیہم السلام اور پیغمبر اسلام اور انبیاء اور اولیاء اور صالحین کی زندگی میں بھی یہ سب امور پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جو انسان اعمال انجام دیتا ہے وہ دین ہے، اور جو نوکری کرتا ہے، جو جاب کرتا ہے وہ دنیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام بھی کاشتکاری کرتے ہیں، وہ بھی باغبانی کرتے ہیں، وہ بھی مختلف امور کو انجام دیتے ہیں، یہ سارا کا سارا دین ہی ہے، اور دین فقط حالت اور کیفیت اور نیت کا نام ہے۔ اگر آپ کی نیت قربتاً الی اللہ ہے تو وہ سارا کا سارا دین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، ایک بندہ دنیا کی مذمت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ دنیا اچھی نہیں ہے، دنیا بڑی خراب ہے، تو امیر المؤمنین کو غصہ آیا، امیر المؤمنین نے اسے مذمت کی۔ ایھا الذام للدنیا کے عنوان سے ہی موجود ہے کہ اے دنیا کی مذمت کرنے والے، تو کیا جانتا ہے دنیا کی مذمت کرنے والا؟ ان الدنیا دار صدق لمن صدقہ، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سچائی کا گھر ہے کہ جس نے سچ بولا، ودار عافیۃ لمن فہم عنہا، یہ عافیت کا گھر ہے کہ جس نے اس دنیا کو سمجھ لیا، اس نے عافیت پا لی۔ دنیا کو کمانا ہے اور اسی دنیا کے ذریعے سے ہی دین کو کمانا ہے۔ وَدَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا، جس نے اس دنیا کے ذریعے سے اپنی ثروت کو بڑھایا تو یہ دنیا انسان کو غنی بھی کر دیتی ہے۔ قیامت اسی دنیا کے نتائج کا نام ہے، اسی دنیا سے کمانا ہے۔ اسی لیے حدیث کے لفظ ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
جو چیز بری ہے وہ محبت دنیا ہے، دین سے ہٹ کر دنیا کی محبت، دین کو چھوڑ کر دنیا کی محبت۔ اس حوالے سے ائمہ کے فرامین بھی موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں اگرچہ بات طولانی ہو گئی ہے لیکن فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مثل الحریص علی الدنیا کمثل دودۃ القز کلما ازدادت علی نفسها لفا کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غما۔ فرماتے ہیں جو دنیا کا حریص ہے، جو دنیا کو طلب کرتا ہے، اس کی مثال ریشم کے کیڑے کی مثال ہے۔ جتنا زیادہ ریشم کا کیڑا اپنے ارد گرد ریشم اکٹھی کرتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کا جو طلبگار ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، جتنا زیادہ وہ دنیا کو اکٹھا کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اپنے لیے عذاب اکٹھا کرتا جائے گا، اپنے لیے آخرت کو خراب کرتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کے ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان کے نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔